السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، واقعات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ فائدہ ہو، اور جو بات اس میں کہی جاتی ہے اللہ پاک اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بیلور رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا، یعنی باقی تو دوست وغیرہ اس کے جو کھیل رہے تھے بادام اور اخروٹ کے ذریعے سے، لیکن ایک لڑکا ان میں ایسا تھا جو کھڑا تھا پاس میں ہی لیکن رو رہا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ حضرت بیلور رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید اس بچے کے پاس اخروٹ اور بادام نہیں ہیں، اس لیے یہ بچہ رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا، تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس واسطے پیدا ہوئے؟ ایک چھوٹے سے بچے نے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ حضرت نے ان کو صرف اس واسطے پوچھا کہ شاید ان کے پاس کھیلنے کے سامان نہیں ہیں، تو کہا کہ بیٹے میں تمہیں خرید کے دوں گا، تم کھیلو۔ تو بچے نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھی اور کہا، اے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت بیلور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ یعنی کیا کام ہے؟ پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ اس نے کہا، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اللہ پاک کا ارشاد اور خداوندی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ یہ قرآن پاک کی آیت اس بچے نے فرمایا، اس بچے نے یہ قرآن پاک کی آیت بیان کی، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹے تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن اس بچے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تم بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں دنیا کا وقت چلاؤں میں ہے، آج یہ گمان کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، پس نہ تو دنیا کسی زندے کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ یعنی جو دنیا میں آتا ہے وہ بھی جاتا ہے، اور جو دنیا میں ہے وہ بھی جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کیا کیے جا رہے ہیں؟ جو آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس او بے وقوفوں جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر، دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد یعنی بھروسے مند چیز لے لیں۔ یہ شعر پڑھ کے اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے، اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخسار پر جاری تھی، یعنی اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو بچہ رونے لگ گیا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے چند شعر پڑھے، اے وہ پاک ذات، اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے، اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، اے وہ پاک ذات، اور اسی کی طرف اس بچے نے شعر پڑھے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہ پاک ذات، جب اسے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اور اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنے آستین سے اس کے منہ پر مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پوچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تو تم کیا ہو؟ چھوٹے بچے ہو، تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟
ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگے بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں ہی چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا صاحبزادے تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو۔ اس نے اس پر 14 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا۔ میں کس میں پڑا رہا؟ میں غفلت میں پڑا رہا، اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانک کے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے جب میں قبر میں پوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا، میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گھڑا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کے سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں عمر تو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور آرزوئیں ہیں کہ پوری نہیں ہو چکی۔ یہ آرزوئیں جو ہیں وہ انسان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ زندگی تو ختم ہونے کو آئی ہے، لیکن انسان کی جو آرزوئیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے، توشہ ذرا سا بھی ساتھ میں نہیں ہے۔ میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا، یعنی دیکھنے والے اور حفاظت کرنے والے کا مقابلہ کیا، بڑی بڑی حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں لی جا سکتی، یعنی وہ چیزیں اب واپس بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے ایسے کارنامے کیے، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بے کیا نہیں ہو سکتا، یعنی اندیکھا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے گویا لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے، میرے عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنی مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا ضرور خوف تھا، لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا، یعنی نرمی کے اس کی جو نرمی ہے اس کے اوپر میں بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرت ہوتی رہی اور اس پر اعتماد کرتا رہا۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ اللہ کی صفات بیان کر رہا ہے وہ لڑکا، ان کے سوا کوئی معافی دے نہیں سکتا۔ بے شک تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی تو، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو لہب سے احتراز کیا جائے، یعنی ان سے بچا جائے۔ لیکن کیا کریں؟ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن کیا کریں؟ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی، بس اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، یعنی کسی چیز سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کوئی چیز عبرت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اسے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتے ہیں، مالک ہی اس کو معاف کرتے ہیں۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا، یعنی ان کی کوئی بات اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔ میرے آقا جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جب کہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے ہی اکیلا اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا معین مددگار نہ ہوگا۔ پس اے پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگے تو ان کو نہیں جانتا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہیں۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی ہے، یہ پھل کس درخت کا ہے؟ واقعی یہ پھل اس درخت کا ہو سکتا ہے۔ حق تعالی شانو ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منتفع فرمائے، یعنی فائدہ حاصل کرنے والا بنائے۔ محترم ناظرین کرام،
اس واقعے کے اندر جو بچے نے باتیں کہی ہیں جو بڑی اہم باتیں ہیں، میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان باتوں کے ذریعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، دنیا سے علیحدگی اختیار کریں، کیونکہ ہم پیدا بھی تنہا ہوئے، مریں گے تب بھی تنہا ہی رہیں گے، جب قبر میں جائیں گے تب بھی تنہا رہیں گے، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تب بھی اکیلے ہی رہیں گے، یعنی تنہا ہی رہیں گے۔ تو اس لیے ہماری جو زندگی گزر گئی ہے اس کے بارے میں اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور جو زندگی بچی ہے اس کو اللہ کے حکموں کے اوپر لگائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔